میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے گویا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ عزیزان محترم، جب انسان کو کسی سے تعلق ہوتا ہے، جب انسان کو کسی سے بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے، محبت کرنے والے اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ انسان اس کے دیدار کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم اپنے آخری امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، اور بہت ساری حدیثوں میں بھی ہے، روایتوں میں ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس وقت ظہور کریں گے کہ جس وقت ساری دنیا جو ہے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ آپ آئیں گے اور اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ عزیزان محترم، اس وقت معاشرے میں سوال بہت سے مومنین لوگوں نے کیا ہم اب میرا فرض بنتا ہے آخر ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ امام سے دور رہیں، امام میری آنکھوں کے سامنے رہیں۔ انہوں نے سوال اس طریقے سے کیا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں ظلم و ستم کریں تاکہ امام جلد سے جلد تشریف لے آئیں، تاکہ امام جلد سے جلد ظہور کریں، کیونکہ امام اس وقت ظہور کریں گے جب ساری دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ کیا ہم ظلم و ستم کرتے رہیں دوسروں کے اوپر؟ نہیں عزیزان محترم، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم امام سے محبت کرتے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، ہم ظلم و ستم کریں گے، ساری دنیا میں ظلم ہی ظلم بھر دیں گے، تو میرا آخری امام جب آئے گا وہ ہم سے بہت ہی زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا امام پردے غیب میں رہے۔ عزیزان محترم، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے آپ کو ظلم نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ظلم کیا معاشرے میں تو پھر آپ کا ظلم جو ہے کہ محبت میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا شمار جو ہے پھر وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ مومنین، ہمارے گناہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں رکاوٹ ہیں۔ وہ کیسے کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کو امام زمانہ نے ایک خط ارسال فرمایا تھا، تمام مومنین جانتے ہیں کہ اور اپنے ظہور کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر ہمارے شیعہ اللہ کی اطاعت کریں، وہ توفیق سے اس کی اطاعت کریں، اور جو ذمہ داریاں ان پر ہیں اسے دل کی گہرائیوں سے مل جل کر پورا کریں اور حق کے معرفت ادا کریں، تو ہماری ان سے ملاقات میں تاخیر نہ ہوگی اور وہ بہت جلد ہمارے ظہور کی سعادت حاصل کریں۔ لہٰذا جو چیز ان کی اور ہماری ملاقات میں رکاوٹ ہے وہ یہ ناشستہ افعال یعنی گناہ ہیں جو مجھ تک پہنچتے ہیں۔ عزیزان محترم، شیخ مفید علیہ الرحمہ کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے خط لکھا تھا۔ اس خط میں آپ نے لکھا تھا کہ اگر میرے شیعہ، تمام میرے چاہنے والے جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ خدا کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، تو پھر وہ پریشان نہ ہوں، ہمارا ظہور جو ہے بہت ہی جلد ہو سکتا ہے، پھر یہ ملاقات میں پھر کوئی تاخیر نہیں ہوگی، کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آخر یہی وجہ ہے کہ ہمارے گناہ ہی ہیں کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے جو ملاقات کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جو تاخیر کر رہے ہیں۔ مومنین، اب ہمارا فرض بنتا ہے ہر شخص کے اوپر کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اور وہ خود خداوند عالم کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، اہل بیت علیہ السلام کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں ان کے اوپر چلے، ان کے اوپر عمل کرے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے توسل کرے، دعائیں مانگیں، بے شک وہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین۔